آپ شیعہ یا مسلمان ہیں آپ؟ یہ میں پہلے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ یہاں پر کیا بحث کر رہے ہیں، شیعہ کی، مسلمان کی، یعنی جی کون سے جی، فرقے کی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ شیعہ ہیں یا مسلمان ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں؟ مسلمان ہے بھائی، آپ لوگ کیوں اس طرح کی بحث کر رہے ہیں؟ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ شیعہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے جس طرح قادیانی کہلاتے ہیں، لیکن وہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا۔ قادیانی تو بالکل ہی الگ ہے نا، قادیانی تو مسلمان نہیں ہے۔ اور شیعہ، قادیانی ایک دفعہ مسلمان نہیں ہے، شیعہ 12 دفعہ نہیں ہے۔ کس وجہ سے مجھے تھوڑا بتائیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ قرآن کریم کو نہیں مانتا، یہ جو موجودہ قرآن ہے اس کو کامل مکمل قرآن نہیں مانتا شیعہ، ٹھیک ہے؟ اچھا میں نے اچھا پہلی بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن لکھا تھا وہ قرآن پھر انہوں نے اپنی اولاد کو دیا، یعنی حضرت حسن کو، پھر انہوں نے حضرت حسین کو، پھر آگے چلتے چلتے ابھی وہ غار میں امام مہدی کے پاس ہے جو ان کے 12واں امام ہے۔ وہ جب دنیا میں آئیں گے قرب قیامت تو وہ اس اصلی قرآن کو لے کر آئیں گے۔ یہ جو موجودہ قرآن ہے بقول شیعہ یہ قرآن ناقص ہے، یہ کامل مکمل قرآن نہیں ہے۔ جو مکمل قرآن تھا اس کے اندر 17,000 آیتیں تھیں، اور یہ جو موجودہ اچھا قرآن ہے اس کے اندر تو 6,500 ٹھیک آیتیں ہیں۔ ہے۔ اچھا میری بات سنیں، آپ لوگ امام مہدی کو نہیں مانتے جو آخری امام آئیں گے؟ جی ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ وہ پیدا ہوں گے، آئیں گے نہیں ہوں کہیں سے۔ اچھا یعنی کہ شیعہ موجود نہیں ہے ابھی؟ نہیں، ابھی موجود نہیں ہیں، وہ پیدا ہوں گے، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں آج سے 1200-1300 سال پہلے اور پھر وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور پھر وہ قرب قیامت آئیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ شیعہ کا تصور ہے، ہمارا یہ تصور نہیں ہے بالکل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا تو پھر آپ لوگ باغ فدق کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ باغ فدق کیا ہوا؟ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن یہ لوگ شیعہ کہہ رہے ہیں ناقص ہے جی جی۔ ان کے بقول، تو باغ فدق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ باغ فدق ایک باغ تھا جو یہودیوں سے ملا تھا مال فے کے طور پر۔ یہ مال فے ٹھیک اس ہے مال کو کہا جاتا ہے کہ جس پر لڑائی جنگ نہیں ہوتی، بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور مال فے کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول۔ جو مال فے ہوتا ہے اس کے 6 مصارف ہیں، یعنی مال فے جو چیز ہوتی ہے وہ 6 لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ ما افا اللہ علی رسولی، پہلے اللہ پھر رسول، ولذی القربى رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، وابن السبیل اور مسافر۔ یہ 6 قسم کے لوگ مال فے میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ باغ ٹھیک فدق ہے جو تھا، باغ فدق جو تھا یہ مال فے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ یہودیوں سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکومت کے خزانے میں، مطلب حکومت کے پاس اس کو رکھا گیا، اس کو کسی کے حوالے نہیں کیا گیا کیونکہ یہ 6 لوگوں کا تھا۔ اب کیسے کیا جاتا تھا؟ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ ان 6 قسم کے لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی، یعنی اللہ کہ کے کون نام سے پر، 6 اللہ کے قسم کے رسول۔ لوگ، 6 قسم کے لوگ کون تھے جو جن کو تقسیم کی جاتی تھی؟ جی میں نے بتایا نا، قرآن کہتا ہے ما افا اللہ علی رسول ہی، پہلے اللہ کے نام پر، ولی رسول جی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر، ولی ذی القربہ ان کے رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ، قربہ میں یعنی کہ جو رشتہ دار آ جاتے ہیں ان کے؟ جی بیویاں ہو گئی، بیٹیاں ہو گئی، پھر آپ کے اس طرح قریبی جتنے بھی رشتہ دار جی تھے جی ان میں ٹھیک ہے تقسیم ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے پھر چوتھا والیتامہ، یتیموں میں جو یتیم ہوتے تھے ان کو دے دیا جاتا تھا، والمساکین اور مسکینوں کو دیا جاتا تھا، اور وابن السبیل، وابن السبیل جو راہگزر مسافر وغیرہ آتے تھے تو ان کو اس میں سے تقسیم کر کے دے دیا جاتا تھا جب اس کی آمدنی آتی تھی۔ تو یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا، یہی سیم کام حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں اس باغ کے ساتھ کیا، یہی سیم کام حضرت عثمان نے، اور یہی حضرت علی نے بھی یہی کیا، اور یہی کام حضرت حسن نے بھی کیا۔ کسی نے بھی اس کو ٹھیک اچھا تقسیم نہیں کیا اور کسی کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ اگر کسی ایک کو دے دیا جاتا تو باقی 5 کا کیا ہوتا؟ ان کا حق مارا جاتا۔ صحیح ہے؟ سمجھ آئی آپ؟ جی جی سمجھ آئی۔ اچھا پھر یہ جو میں پتہ کیا، میں سب کو سن رہی ہوں، آپ لوگوں کو شیعہ کو بھی، سنیوں کو کافی دنوں سے بہت زیادہ یعنی کہ ذہن الجھا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں جو بی بی فاطمہ علیہ السلام ہے وہ دربار میں گئی تھی اپنا حق لینے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو ان کے نہیں ساتھ بھی ناانصافی کیوں کی گئی؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نا انصافی اس کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ نہیں میں آپ، آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام گئی تھی دربار میں اپنا حق لینے؟ نہیں، انہوں نے پیغام بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا، جس طرح حضرت فاطمہ نے پیغام بھیجا اسی طرح حضور کی ازواج نے، حضور تو کی بیویوں نے بھی بھیجا۔ انہوں نے پیغام کیوں بھیجا؟ ان کی بیویوں نے تو سب نے؟
انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا جس طرح سے حضرت فاطمہ نے کیا، اسی طرح سے باقی بیویوں نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا، لیکن حدیث موجود تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورثو، ہمارا کوئی وراثت ترکہ نہیں ہوتا، جو بھی ہمارے پیچھے بچ جاتا ہے وہ صدقہ کیا جاتا ہے، تو وراثت میں کوئی چیز تقسیم نہیں ہوتی ہماری۔ تو جب یہ حدیث حضرت فاطمہ نے سنی تو آپ مجھے بتائیں سسٹر کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو جی لمبی جی زندگی دے، لیکن اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے انہوں نے آپ کے لیے ایک وصیت کی ہوئی ہے یا کوئی حدیث موجود ہے، تو آپ سن کر خوش ہوں گی یا ناراض ہوں گی؟ نہیں نہیں، اگر والد صاحب جو وصیت کریں گے تو اس پر میں راضی رہوں گی نا۔ جی، تو یہی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہی وصیت کی تھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے یہی کی تھی کہ میں نبی ہوں اور نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، اور جو بچتا ہے اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں تو پھر جی جی سیدہ فاطمہ اس پہ جی جی، ناراض ہوں گی؟ نہیں نہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بیویوں نے بھی تو وراثت میں حصہ کہا تھا، ان کے لیے کیا حکم ہوا؟ جی سیم یہی ہوا کہ تو نبی وہ علیہ ناراض السلام، ہوئی تھی پھر؟ نہیں کوئی بھی ناراض نہیں ہوا، سب نے جب حدیث سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سامنے آ گئی تو سب نے اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے اور سب راضی ہوئے، کسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ کیونکہ یہ تو ہمارے پیارے نبی کو تحفہ دیا گیا تھا، شیعہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کو تحفہ تھا، تحفہ تو پھر ان کا حق ہے، تحفہ ان کے کس نے بچوں دیا تھا؟ کا۔ شیعوں سے پوچھیں تحفہ کس نے یہودی دیا تھا؟ یہودیوں نے دیا تھا نا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو وہ دربار میں نہیں گئی تھیں بی فاطمہ علیہ السلام اپنا نہیں حق لینے۔ نہیں، مجھے بتائیں یہودی تحفہ کیوں دیں گے حضور صلی اچھا، اللہ انہوں علیہ نے وسلم؟ پیغام کن کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا دربار میں؟ سیدہ فاطمہ زہرا، یہ تو روایات میں یہی ہے کہ انہوں نے ارسلت پیغام بھیجا تھا، پیغام بھیجنے کا ہی آتا ہے، یہ نہیں وہاں پہ کہ کس کے ہاتھ بھیجا تھا، کس کے نہیں، ذریعے، اتنی کسی اتنی صحابی کے اتنی ذریعے بھیجا۔ دیکھیں اس وقت کی پورا بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پیغام بھیجا، یہ پتہ ہے آپ کو؟ جی جی، یہ بتائیں نا بھیجا کن کے ہاتھ بھیجا تھا، کن اتنی کو بات بھیجا تھا موجود پیغام؟ ہے، دیکھیں اتنی بات موجود ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا تھا، اتنی بات موجود ہے تو بس اتنی کافی ہے۔ نہیں نہیں، کافی نہیں ہے نا، آپ ڈیٹیل میں جائیں نا، پھر آپ کو جب اتنا پتہ ہے کہ پیغام بھیجا تھا، پھر یہ بھی بتائیں نا کس کے ہاتھ بھیجا تھا، وہ چلیں خود گئی ٹھیک ہے، تھی یا؟ آپ نہیں دیکھیں، میرا تو موقف یہ ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا، اب جس کے ذریعے بھیجا بس پیغام بھیجا، اتنی بات کافی ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ خود گئی ہیں تو میں آپ سے جی پھر جی، یہاں پہ ایک سوال کروں گا، ایک سیکنڈ رک جائیے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اگر آپ اچھا یہ جی 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 جی، آپ کو کسی نے یہ کہانی کی ہے کہ وہ خود گئی ان کے دربار میں؟ کہانی تو نہیں کی، میں تو سب کو فالو دیکھ رہی ہوں، ٹھیک سن ہے، رہی ہوں ابھی، مطلب مجھے آپ نے یہ دین تو سنا ہے کہ سب۔ وہ دربار میں خود گئی؟ دیکھیں اب، اچھا دربار میں اب دربار میں بیٹھا کون کون تھا یہ مجھے بتائیں پہلے۔ نہیں، میں جو سوال کر رہا ہوں، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ وہ دربار میں خود گئی تھی، ایسے ہی ہے؟ میں نے یہی سنا ہے، جی جی، میں نے یہی سنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے اب سوال کر سکتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اور جی جی جن کے پردے پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، وہ جی جی، پوری زندگی کسی غیر محرم کی نظر ان کے پردے پہ نہیں پڑی، وہ ایک چھوٹے سے باغ کے لیے وہ جا کر جو ہے دربار میں کھڑی ہو جائیں گی اور وہاں مطالبہ کریں گی؟ آپ کو لگتا ہے ایسے خاتون جنت اور میری بات سنیں، شرم و حیا کی میری پیکر؟ بات، شرم و حیا کی پیکر تو ہے، لیکن ان کو جھٹلایا کس نے تھا آپ یہ مجھے بتائیں پہلے۔ او بھائی، جھٹلائیں گے تب جب وہ کوئی ان کا حق ہوگا یا کوئی مطالبہ وہ کریں گی جا کے، میں تو کہتا ہوں وہ گئی نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا بندہ جو شرم و حیا والا ہو، عورت ہو، وہ کیسے جا کے عدالتوں کے دھکے کھائے گی اور وہاں پہ آرگومنٹ دے گی اور وہاں پہ بحث مباحثہ کرے گی؟ آپ سوچ سکتی ہیں ایسے؟ نہیں نہیں، دیکھیں اچھا یہ بتائیں دربار میں اس وقت کون کون موجود تھے، یہ تو معلوم ہوگا آپ کو۔ اور بھائی میں تو دربار کا ہی انکار کر رہا ہوں، کہ تو میں کیوں بتاؤں کہ نہیں دربار میں نہیں، کون کون آپ تو کہہ رہے ہیں نا پیغام تو بھیجا تھا نا، تو دربار میں کون کون بیٹھا تھا؟ اب میں سب کو او بھائی سن رہی ہوں، سب کو، جی جی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دربار کہاں پہ کون سا دربار تھا؟ تو مجھے تو جب اب آپ تو دربار کہتی ہیں جی جی، جب آپ دربار کہتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خاکہ آتا ہے، کیسا دربار ہوگا؟ میں ظاہر ہے اب دیکھیں جیسا یہاں پر ہماری عدالت لگتی ہے، جج بیٹھے ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، اب میرے اچھا، ہمارے ذہن میں تو یہی خاکہ اس وقت ہم موجود نہیں تھے، تو آپ یہ بتائیں وہاں بیٹھا کون کون تھا اس وقت؟ آپ کو پتہ ہے کہ دربار نہیں تھا، دربار یہ جی تھا جو کہ بھی تھا مسجد، دربار سن لیں آپ کو آپ سن جی لیں نا، جی آپ نے کہا کہ یہ خاکہ آتا ہے جس طرح یہاں پہ عدالتیں لگتی ہیں، ایسا کچھ جی بھی جی نہیں تھا۔ دربار اس طرح سے تھا کہ مسجد نبوی میں ہی سارے فیصلے ہوا کرتے تھے، جی ٹھیک جی ہے؟ جی جی مسجد نبوی جی میں جی، وہاں پر فیصلے ہوتے تھے، سیدنا تو ابوبکر فیصلہ صدیق۔ کس چیز کا ہو رہا تھا، فیصلہ کس چیز کا ہو رہا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی حصہ میں مجھے، کہہ تو رہا پھر ہوں کہ فیصلہ کس چیز کا کر رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے ہوا کرتے تھے، کوئی بھی معاملہ جب ہوتا تھا تو مسجد نبی میں اس جی کا جی، فیصلہ ہوتا تھا۔ یہاں پر تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہاں پر تو ایسا مطلب کچھ کہ تھا ہی نہیں۔ میں سسٹر، میں آپ سے ایک میری چھوٹا سا بات سوال سنیں، کرتا ہوں، آپ کو آپ وہ کہہ کلیئر رہے ہیں نا کرتا ہوں۔ پیغام بھیجا تھا، میری بات سنیں، آپ نے کہا نا پیغام بھیجا تھا، تو اس وقت بیٹھا کون کون تھا جن کی طرف پیغام ظاہر بھیجا گیا تھا؟ خلیفہ اول، کون خلیفہ سے؟ بلا فصل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سیدنا اس ابوبکر بہن کو صدیق کہیں رضی کچھ اللہ کامن تعالیٰ۔ سینس باتیں بھی ہوتی ہیں نا، ہر بات کی لاجک تو نہیں ہوتی، اللہ نے عقل بھی دی ہے نا، خلیفہ اول کچھ ظاہر ہے، سینسیبل
सैयदा फातिमा ने किस से बाग का मुतालबा किया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, खलीफा अव्वल, खलीफा रसूल। नहीं, बस मुझे यही था कि पूछना था कि भाई उनका हिस्सा था कि नहीं, बनता था, नहीं था, बनता था कि नहीं नहीं, अगर बनता होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर देते। चलो हज़रत अबू बकर उमर ने अगर नहीं दिया तो हज़रत अली दे देते, हज़रत अली ने भी नहीं दिया। और चलो हज़रत अली ने अगर नहीं दिया हज़रत हसन दे देते, हज़रत हसन उनके बेटे की भी तो हुकूमत आई है, उस बाग को तकसीम करके अपने अपने हिस्से में ले लेते। नहीं, आप कह रहे हैं उनका बनता ही नहीं था, वो सब यतीमों मस्कीनों सब का था उसमें, यानी कि हाँ। इनका हक नहीं था। देखिए मैंने तो 6 फिर वो कैसे मसारिफ लेते हैं? शुरू में जी, मैंने जी। आपको 6 मसारिफ गिन के दिखाए कि इनको उसमें से मिला करता था, ठीक है। जी, जैसे जी। बाकी 5 मसारिफ को मिलता था, इसी तरह से सैयदा फातिमा तो ज़हरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी इसमें से हिस्सा मिलता था। हिस्सा मिलने से मुराद ये है कि मैंने आपको बताया कि उसकी आमदनी जो थी वो उनको दी जाती थी, सही है। अब वो उसी तरह ठीक से है, ठीक है। हज़रत अबू बकर के दौर में भी उसी तरह मिलता रहा। अगर आपकी बात अगर आपको समझ आए, आप कहती हैं कि बाग उन्होंने नहीं दिया, बाग तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, उनको आमदनी जो आती थी वो देते थे, और वही सेम काम हज़रत अबू बकर ने भी किया। उस बाग में से हज़रत अबू बकर ने कब्जा तो नहीं किया उस पे, बल्कि उसके अंदर से जो आमदनी आती थी वो आमदनी उठा के उसी तरह दी जाती जैसे नबी अलैहि सलाम देते थे। फिर उसी तरह हज़रत उमर ने किया, वही सेम काम हज़रत अली ने भी किया। जी, जी। और मैं आपको बताऊं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत अली उस बाग के रखवाली करते थे। हज़रत अली, हज़रत अब्बास, ये उनके हवाले किया हुआ था कि इसको आप देखभाल करोगे, इससे जो आमदनी आएगी वो आप लोग जो जो इसके मसारिफ हैं उसमें तकसीम करोगे। जी, नहीं, बस मुझे ये था कि ये दिमाग में बात थी कि वो अपना हक लेने गई थी तो उनको नहीं दिया गया, तो इसीलिए बस ये मेरा मसला सॉल्व हो गया। आप कह रहे हैं ना हक नहीं गई, वो आप अब गई नहीं थी, आप कह रहे हैं। जी, पैगाम भेजा, और पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने भी भेजा, सबको सेम एक ही जवाब दिया गया। और मैं जाने का जहाँ तक मसला है, हज़रत सैयदा फातिमा का अगर वो बाग होता या उन्होंने जाना होता तो वो खुद ना जाती, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजती या अपने बेटों को भेजती। आप औरत हैं, आप अच्छे तरीके से इस मसले को समझ सकती हैं कि अगर आपके साथ ये मामला हो या किसी भी औरत के साथ ये मामला हो जी, तो जी। वो सुने, किसी औरत के जी, साथ जी। ये मामला हो जाए तो विरासत के लिए या किसी मामले के लिए वो अदालत में जाएगी, इस हालत में कि उसका गैरतमंद शोहर, उसके गैरतमंद बेटे मौजूद हों, जी, और वो जी। जाके जी, वहाँ से जी। बहस मुबाहिसे करती फिरेगी। आपको क्या लगता अच्छा, अच्छा, एक बात देखिए, आप कहें ना कि वो औरत होकर यानी कि दरबार में जाएँगी, पर्दा यानी कि उनके ऊपर ख़त्म होता था, है? हद जी जो पर्दे की सारा। तो फिर ये भी कहते हैं अहले तशरीह, जब दरबार यज़ीद लगा था तो बीबी ज़ैनब इस्लाम बेपर्दा थी, उस वक़्त मुसलमान कहाँ थे? नहीं, नहीं झूठ बीबी है, ज़ैनब अलैहिस्सलाम कहीं भी बेपर्दा नहीं थी। आपको नहीं किसने थी कहा कि बेपर्दा? नहीं? नहीं झूठ उनकी जो कहते हैं बीवियों की चादरें तक छीनी गई जब मौला नहीं, हुसैन को वो कत्ल वो किया तो गया। झूठ बोलते हैं वो तो। ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब अच्छा। झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो मैं उनसे करबला यजीद जिसने ने यजीद नहीं, जैसे मुफ्ती साहब से प्रूफ मांगे नहीं, उधर भी उनसे कहा करे ना, बताएं वो कैसे गए नहीं थे, मैं कितने बहन बंदे को थे, जरा कब गए थे। एक्सप्लेनेशन दे दूं, वो मैं मेरी समझ बात गया था बताओ, आपकी बात। मेरी बहन बात देखे ना, बताओ। जो वाकया करबला है ना, अच्छा ये जी, करबला जी। का जो वाकया है ना, हमने ये देखना कि ये कब लिखा गया ना। देखें, तो मेरे साथ कुछ मेरे साथ जुल्म होता है, फर्ज करें, ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ तो ये ज्यादा स्ट्रांग एविडेंस होगा कि मैं विक्टिम हूं ना। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ और 200 साल बाद जाके फर्ज किया कि पॉजिटिव लाइफ बॉय जो किताब लिखते हैं 200 ईयर्स आफ्टर, और ये खुद उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, और ये कहानी इतनी लंबी लिखते हैं, सारा कुछ मेरे बारे लिखते हैं, और मेरे बारे में अंदर कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने इनको बताया हो। ये जो करबला की कहानी है ना, हमारी तबरी में भी है, शिया के यहाँ भी है, ये सारी 200 साल बाद लिखी गई कहानी एक बंदे ने लिखी है। वो बंदा खुद भी पैदा उस मौके पर नहीं हुआ था। और बीबी देखे ना, बीबी अच्छा। ज़ैनब जैसी औरत, हो सकता है कि वो अपना इस तरह हुलिया करके वो वहां जाती, वो आपका ज़हन तस्वर कर सकता है। वो हुलिया आगे करके नहीं गई, यानी कि उनका हुलिया किया गया था, वो शिया यानी कि नहीं कहते हैं। नहीं, अगर तो किया भी, अगर एक सेकंड रुक जाएं, देखें, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा हुलिया उनके साथ किया ही नहीं गया। अगर किया भी है तो वो शियों ने किया होगा, क्योंकि शियों ने ख़त लिख कर बुलाया हज़रत हुसैन को। बुलाने के बाद उनको वहाँ पे दगाबाजी करके, उनके साथ फ्रॉड करके कहा कि आप आएँ, हम आपके हाथों पर बैयत करेंगे। जब हज़रत हुसैन चले गए अपने ख़ानदान को लेकर, तो यही लोग आपके ख़िलाफ़ मुकाबले में आ गए, आप को शहीद किया। औरतों यानी कि को यजीद शामिल नहीं था, यजीद शामिल नहीं नहीं था। नहीं, ये तो हर बंदा ये बात मानता है, खुद शिया भी ये बात मानते हैं कि यजीद उस जंग में नहीं था वहाँ पे मौजूद। वाह, बड़ी, ये तो बहुत बच्चे को पता है, आप कैसे बोल सकते हैं ये यजीद बच्चों, नहीं था? यही तो मसला है तो ना, फिर बता दें ना, उनसे पूछा करें, कोई रिवायत बता दें अगर वो यही मुलव्वस था तो। यही तो मसला है कि ये उनकी झूठ, कहानियां आपको अक्सर समझ आती हैं और हमसे आप आगे दलीलें मांगे। जी यही मसला है कि ये दलीलें झूठ नहीं इतना, मांगे, मैंने उनसे भी काफी बातें पूछी हैं। सिस्टर, तो उनसे ये नहीं पूछा कि जी, जी। आपने कि यजीद के में मुलव्वस होने की दलील बताएं आप हमें।
نہیں ہم تو دکھاتے پھر ہیں کون انشاءاللہ. کون ملوث تھا؟ مولا حسین کو کس نے قتل کیا تھا؟ کوئی نہیں ہم دکھاتے ہیں ٹھیک ہے. دکھائیں جی مفتی صاحب اسے. ہم دکھاتے ہیں کہ کن لوگوں نے بلایا اور کن لوگوں نے قتل کیا. نہیں بلایا نہیں، قتل کس نے کیا یہ جی پوچھنا وہ چاہ رہے بھی دکھائیں گے, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ شیعہ کی کتابوں سے دکھائیں گے. میں سنی ہوں لیکن میں اپنی کتابوں سے نہیں دکھاؤں گا, شیعہ کی کتابوں سے دکھاؤں گا تاکہ بات اور زیادہ مضبوط ہو جائے. صحیح ہے. ہم آپ کو انشاءاللہ بھی یہاں پہ حوالہ جات کے ساتھ دکھائیں گے. پہلے میں آپ کو ایک ایکسپلین کرنے کے لیے بات بتاؤں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے والے 12,000 خط کس نے لکھے؟ کوفی شیعہ نے. صحیح ہے. لکھ کر کیا بولا؟ آپ یہاں پہ آئیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت یعنی کس حسین نے خط لکھا؟ خط کس نے لکھا؟ کوفیوں نے, شیعہ نے. تو نام تو ہوگا نا ان کا, جیسے سب کے نام یہ لوگ لے رہے ہیں شیعہ میری سب کا. بہن جی دیکھیں جی 12,000 خطوط لوگوں نے لکھے. اب 12,000 لوگوں کے نام نہیں 12,000 لوگوں کے نہیں, مین بندے کا دیکھیں, مین بندے کا نام شیعہ لے رہے, شیعہ سب کا نام لے کے بتا شمر رہے نے کون کون قتل میں شامل تھا. شمر ذوالجوشن جو تھا اس کا خط بھی موجود تھا. ٹھیک جی ہے, جی. اس کا خط بھی جس نے تو قتل کیا اس کا خط بھی موجود تھا. شمر جوشن کس کا وہ تھا غلام؟ یہ شمر ذوالجوشن جو تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کی جنگ میں یہ حضرت علی کے لشکر کا کمانڈر تھا. یہ بعد میں ان کے خلاف ہو چکا تھا اور بعد میں کس کا کمانڈر ہوا یہ؟ پھر یہ بعد میں شیعوں کی طرف سے تھا, یہ کوفی تھا. یہ وہ سب تو شیعہ نہیں تھے نا, شیعہ تو آپ لوگ شیعہ تو سب کہتے ہیں, شیعہ سے مراد کو کوفے کہتے ہیں سب والے جو بعد میں کوفے کے بنے. اندر جو لوگ رہتے تھے. نہیں شیعہ بن چکے تھے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو ان لوگوں نے اس وقت سے ہی اپنے آپ کو شیعان علی کہنا شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلاتے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے پیچھے آگے چھپنا چاہتے تھے. مفتی صاحب یہ پڑھ دیں, مفتی صاحب یہ بیان کو پڑھ کے دیں کہ حضرت حسین نے بدوائیں کی ہیں کوفہ کے لوگوں کے جنہوں کو بلایا. وہ نہیں میں نے یہ بات نہیں پوچھی, میں کہہ رہی ہوں خط کس نے لکھا تھا. یہ سب کہتے ہیں کہ یزید نے قتل کیا تھا اور پانی بند کیا گیا ان پر. جی وہ سب دکھاتے ہیں, وہ کہانیاں سب انشاءاللہ میں آپ کو شیعوں کی کتاب, وہ میں نے آپ کو حوالہ جات بھیجے تھے نا جو ہم نے ایک دن بیان بھی کیے تھے منی ماسٹر صاحب, وہ والے. جی میں لگاتا ہوں, وہ نمبر وائز لگاتے جائیں ایک ایک کر کے. میں آپ سے سسٹر یہ پوچھتا ہوں کہ میں اور آپ بیٹھ کے آج 1400-1500 سال کے بعد کہانی بنائیں, وہ زیادہ اتھینٹک ہے یا اس وقت جو لوگ کہانی تو نہیں ہے نا. ہمارے نبی نے کہتے بتا دیا تھا, مٹی دے دی گئی تھی ان کو کہ سرخ ہو جائے گی تو کربلا یعنی کہ قائم ہوگی. یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی ہیں ان کی بکس میں نا. اچھا کیا آپ نے پڑھی ہے, لیکن آج آپ کو ہم بھی تو پھر ہمارے پیارے نبی سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہانی تھی, تو ہمارے پیارے نبی نے کیوں کہا تھا کہ مولا حسین کو قتل کیا جائے گا, مولا حسین کو یعنی کہ کربلا میں قتل کیا گیا, نبی نے کیوں کہا تھا؟ قتل تو کیا گیا, آپ کہہ رہے کہانی ہے, آپ کہہ رہے کہانی ہے یہ تو. لیکن جو آپ کو یہ بتائی گئی ہے کہ ان کو یزید نے قتل کیا یا جو آپ کو بتایا گیا کہ ان کو کسی اور نے قتل کیا, میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. تو ان کا نام آپ لوگ نام لینا, آپ لوگ نام کیوں نہیں لیتے؟ جیسے لوگ یزید کا نام لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی نام لے کے بتائیں کس نے قتل کیا. اصل مارنے والا تو شمر تھا نا, میں آپ کو بتا جو رہا ہوں, نام تو لے رہا ہوں. یزید کی اتنی غلطی ہے کہ اس کی حکومت تھی, اس کی حکومت میں یہ کام ہوا ہے, وہ براہ راست وہاں پہ شامل نہیں تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو دیکھیں میری پوری بات جب تک آپ نہیں سنیں گی نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. صحیح ہے. مسئلہ اس طرح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا, بلانے کے بعد ان کو کوفہ میں شہید کیا گیا. اب شہید کرنے کے وقت جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی گواہی زیادہ معتبر ہوگی یا میری اور آپ کی زیادہ معتبر ہوگی, یہ مجھے آپ ذرا بتائیے. نہیں اس وقت کون لوگ موجود تھے یہ بھی تو آپ بتائیں نا. ہاں حضرت حسین کا خاندان وہاں پہ موجود تھا, عورتیں موجود تھی اور وہاں پہ حضرت زین العابدین. تو پھر وہ عورتوں کو آپ کیوں لے کر گئے جب ان کو مطلب سوا کے ان کو بلایا گیا تھا, پھر کیوں لے کر گئے گھر والوں کو اپنے؟ کیونکہ دیکھیں سسٹر بات سنیں, آپ کو پتہ نہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی. عورتوں کو وہاں لے کے جایا جاتا ہے, بچوں کو وہاں لے کے جایا جاتا ہے جہاں آپ کو دعوت پہ بلایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جنگ کے لیے جہاں بلایا ہوتا ہے آپ اپنے بیوی بچوں کو نہیں لے کے جاتے, لیکن وہاں پہ چونکہ ان کو دعوت کے لیے بلایا تھا, آپ کو کہا کہ آپ یہاں پہ آئیں, ہم آپ کا اکرام کریں گے, اپنے پاس آپ کو رکھیں گے اور دل و جان سے آپ کی خدمت کریں گے, اس لیے آپ آ جائیں اپنا خاندان لے کر. تو حضرت حسین اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ساتھ لے کر نہیں انہوں نے, وہ تو شیعہ کہتے ہیں ہمیں بیعت کے لیے بلایا گیا تھا, مولا حسین کو بیعت کے لیے. بیعت کس نے کرنی, کن کی بیعت کے لیے بلایا گیا تھا؟ کوفیوں. دیکھیں تو جو شمر کی بیعت کرنے کے لیے بلایا گیا تھا. او بہن آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. 12,000 خطوط سن, آپ نہیں کریں گی تو آپ کو سمجھ کیا آئے گی. 12,000 ایک منٹ میری بات سنیں, آپ نے کہا نا کہ ان کو دعوت دی گئی تھی, جی تو پھر وہ سب کہتے ہیں کہ ان کو بیعت کے لیے بلایا گیا تھا, یزید نے کہا تھا کہ اپنی بیعت کے لیے. تو پھر یہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی خط لکھا ہے. دیکھیں آپ کو ایک تو پتہ نہیں ہے, آپ بولتی بھی جا رہی ہیں. سن لیں بات سنیں. نہیں پتہ نہیں تو میں آپ سے پوچھ رہی نا. تو سنیں نا پھر, جب میں بتا رہا ہوں سنیں. سنائے. اب 12,000 خطوط لوگوں نے لکھے, لکھ کر کہا کہ آپ یہاں آئیں,
ہم آپ کی بیعت کرنے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت حسین کو بیعت کے لیے بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے, یہ نہیں کہا کہ آپ آؤ اور ہماری بیعت کرو, ایسا نہیں تو ہوا. بیعت تو حکومت کا جو بندہ ہوتا ہے اس کی جاتی نا, چھوٹے بندوں کی تو نہیں کی جاتی نا. وہ بھائی حضرت حسین کو بلایا جا رہا تھا, اور کوفی کہہ رہے تھے کہ ہم حضرت حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہیں, ہم یزید کی بیعت سے نکل جائیں گے. یہ وہ کہہ کر حضرت حسین کو بلا رہے تھے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر دھوکہ بازی کر رہے تھے, حضرت حسین کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے, فراڈ کر کے بلایا اور پھر مار دیا. اب سنیے گا, میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں, آپ سنیں گی تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ جہاں بچے بیویاں لے کر کوئی جاتا ہے تو ضرور ایسے کام کے لیے جاتا ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا. حضرت حسین کو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا, جبکہ صحابہ اکرام نے بتایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں, وہاں غدار لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے والد صاحب کو بھی شہید کیا, آپ کے بھائی حضرت حسن کو بھی کیا, اب آپ کے ساتھ بھی وہ کریں گے. لیکن حضرت حسین نے کہا کہ چونکہ ان لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں تو یہ میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں وہاں جاؤں اور دین کی تبلیغ بھی کروں اور ان سے بیعت بھی لوں. اب صحابہ نے جب بار بار منع کیا تو حضرت حسین نے کیا کہا چلو میں حالات دیکھنے کے لیے بھیجتا ہوں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو. انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا, جاؤ جا کر کوفہ کے حالات دیکھو. مسلم بن عقیل جب یہاں پہ آئے تو ان لوگوں نے بڑے نعرے لگائے, یا علی مدد, یا حسین, سب جو انہوں نے کرنا تھا بڑا استقبال کیا. جب مسلم بن عقیل نے دیکھا یہ لوگ تو سارے ہمارے چاہنے والے ہیں, تو حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ آپ آ جائیں, جی جی یہاں حالات بڑے سازگار ہیں, بڑے بہترین حالات ہیں. تو حضرت حسین وہاں سے نکل پڑے. جیسے ہی نکلے تو ان کوفہ والوں کو پتہ چل گیا اب حضرت حسین تو وہاں سے نکل آئے ہیں, تو انہوں نے کیا کر دیا, مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا. اب جب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو حضرت حسین بالکل کربلا کے قریب درمیان میں پہنچ گئے تھے. تو جب حضرت حسین کو پتہ چلا تو حضرت حسین واپس جانے لگے کہ ہم آگے نہیں جاتے کیونکہ حالات خراب ہیں, وہ لوگ تو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر چکے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے. تو اس وقت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے, رشتہ دار تھے, انہوں نے کہا نہیں, اب ہم واپس نہیں جائیں گے, ہم آگے ہی جائیں گے, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. پھر وہ کربلا تک پہنچے, پھر آگے جو معاملہ ہوا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں آپ سے ایک دو سوال کروں گا چھوٹے چھوٹے, آپ جواب دیں گے, پھر ہم آگے اس واقعے کو چلائیں گے. آپ بتائیں کہ اس واقعے میں زیادہ تر جو مرد تھے وہ تو سارے کے سارے شہید ہو گئے تھے, عورتیں بچ گئی تھی, اور ایک صرف مردوں میں سے ایک مرد بچ گیا تھا. اس مرد کا نام ہے امام زین العابدین. ٹھیک ہے, جی امام جی زین العابدین اور عورتیں جو بچ گئی تھی. اب میری اور آپ کی گواہی یا کسی شیعہ کی گواہی معتبر ہے, یا اس جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ان عورتوں اور امام زین العابدین کی گواہی معتبر ہے, یہ مجھے بتائیے بس. دیکھیں, اچھا چلے آپ کی بات میں سن رہی ہوں, تو پھر یزید کہاں تھا بادشاہ جو اس وقت کا تھا, وہ کہاں تھا جب یہ جنگ ہو رہی تھی؟ تو وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا نا, میں نے جو سوال کیا اگر آپ مجھے بتائیں میں اس واقعے کو آگے لے کے چلوں تھوڑا سا. نہیں میں آپ کی بات سن رہی ہوں نا. آپ جی کی جی اور میری گواہی زیادہ معتبر ہوگی, یا اس جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی ان بیویاں جی جو اہل بیت کی تھی اور امام زین العابدین تھے ان کی گواہی جی زیادہ معتبر ہے؟ جی جی ظاہر ہے, بے شک ان کی گواہی ہوگی جو اس ان وقت کی گواہی موجود تھے. جی ان میں ایک ہستی ہے, ایک شخصیت ہے, ایک بی بی ہے جن کا نام سیدہ زینب ہے. ٹھیک ہے, سلام اللہ جی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا. جی جی تو حضرت پھر وہ یزید کے دربار میں کیوں بھول گئی ہیں, وہاں پر تقریر کیوں کی انہوں نے؟ ابھی ہم آپ یزید کہنا کے یزید نے تو جنگ کی نہیں نا, تو پھر وہ سسٹر یزید کے دربار میں کیوں گئی؟ یہ جو ہے نا ابھی ون ہم بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ابھی دیکھیں ہم آپ یزید سمجھیں. کے دربار نہیں پہنچے, ابھی ہم کربلا میں کھڑے ہیں, وہاں پہ بات جی کر لیں, جی پھر انشاءاللہ یزید کے دربار میں بھی چلتے ہیں. صحیح ہے. اب یہاں پہ حضرت سیدہ زینب کا بیان میں آپ کو سناتا ہوں. یہ جب سارا معاملہ ہو گیا تو کربلا کا سارا معاملہ, اور یہاں پہ خاندان نبوت کو ذبح کر دیا گیا, تو جلاء العیون کتاب کا نام ہے, شیعہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب نے وہاں کھڑے ہو کر بیان کیا, کہا کہ ایک کوفیو, مکارو, تم ہم پر روتے ہو. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا تو یہ کوفی پیٹتے روتے, ان کی عورتیں اہل بیت کے سامنے آئیں. تو حضرت زینب نے کہا اے کوفیو مکارو, تم ہم پر روتے ہو, حالانکہ تم ہی قاتل ہو, حالانکہ تم ہی قاتل ہو. لازم ہے کہ تم بہت رو اور کم ہنسو. تم نے ہم کو جھٹلایا, پہلے تم نے ہم کو جھٹلایا, پھر ہمارا مال لوٹا اور قتل کیا. یہ سیدہ زینب کہہ رہی ہیں جو سارے معاملے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں. پھر آگے کہتی ٹھیک ہے. ہیں تم ہی نے ہمارے بابا علی کو قتل کیا تھا. سیدہ زینب کہہ رہی کسے ہیں کہہ رہی ہیں, وہ کسے کہہ رہی ہیں؟ وہ کوفیوں کو کہہ رہی ہیں, کوفہ والوں کو کہہ رہی ہیں, شیعوں کو کہہ ٹھیک رہی ہے ہیں, اپنے وہ ٹھیک شیعہ ہے جو ان کا نام لینے والے تھے کہہ رہی ہیں تم ہی نے ہمارے بابا علی کو قتل کیا, تمہاری تلواروں سے ہمارا لہو ٹپک رہا ہے. یہ سیدہ زینب کا بیان ہے. یہ سیدہ زینب اس جنگ میں بالکل وہاں پہ موجود تھی اور اپنی آنکھوں سے سارا نظارہ دیکھ رہی تھی. اب سیدہ ام کلثوم وہاں پہ موجود تھی, سید امام زین العابدین موجود تھے. میں ان کے بیانات آپ کو شیعہ کتابوں سے اب دکھاؤں گا. پھر آگے ہم چلتے ہیں یزید کے دربار میں. نہیں چلے, مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. آپ کہہ رہے نا کہ یزید شامل نہیں تھا جنگ میں, سن لیجئے, ٹھیک ہے. سن لیجئے. نہیں پہلے میری بات, اب میری بات سن لیں, مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. آپ کا کہنا کہ میں باغ فدق لینے نہیں گئی تھی, یعنی شیعہ بولتے ہیں یہ,
شیعوں نے کہانیاں بنائی ہیں، اور یزید کے دربار میں بی بی زینب نہیں گئی تھی اور یزید نے جنگ نہیں کی، نہیں، بی یعنی بی کہ جو زینب شیعہ گئی ہی ہیں، تھے جنہوں بی بی جنگ زینب گئی، سن لیں، بی بی زینب صرف یزید کے دربار میں گئی نہیں ہے، اس کے پاس رہی ہیں، بی بی زینب اس کی ساس تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے پوری زندگی پھر اپنی وہاں پہ شام میں گزاری اور ان کا مقبرہ بھی وہیں پہ بنا ہے، ورنہ بی بی زینب کا شام میں کیا کام ہے اور مقبرہ وہاں کیوں بنتا ہے؟ وہ نہیں میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں، یہ میں وہ سسٹر میں باتیں آپ وہ کو کہہ باتیں رہا تو ہوں، مجھے اب ڈیٹیل نہیں پتا. ہاں میں یہی آپ وہی بتا گواہی رہا دے رہے ہیں نا کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ اسلام باغ فدق لینے نہیں گئی، ہوں. جی جی صحیح، اپنا حق لینے نہیں گئی، دربار میں نہیں گئی، اور یزید نے جنگ نہیں کی. جی، یزید نے نہیں کی، ٹھیک یزید ہے، خود وہاں موجود نہیں تھا، اس کے دور میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے زمانے میں ہوئی ہے، وہ بادشاہ تھا اس وقت. ٹھیک ہے. لیکن سنیں یہاں پہ ایک اور چیز سنیں، اقرار جرم جو خود کوفیوں نے کیا ہے، یہ کتاب بھی ہے، مجالس المومنین شیعہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر تو پھر 200. کوفیوں ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ کوفیوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ دی ہے نا جی نا، آپ سنیں گی تو آپ کو پتہ چلے سنیں گا، نا. آپ سوال پہلے کر رہی ہیں اور وہ چیز بعد میں آ رہی ہے. نہیں مجالس نہیں، بس مجھے المومنین، یہ بس پتہ چل گیا، میں وہ ڈیٹیل دیکھوں گی ان کی کہ بی بی فاطمہ آپ کے بقول یعنی کہ وہ نہیں گئی دربار میں اور اچھا یزید شامل نہیں تھا. سسٹر جو بی بی فاطمہ تھی نا، دیکھو باقی زندگی وہ یزید کی دربار میں انہوں نے گزاری ہے، ٹھیک ہے. خود ہے اس کی سوئی ابھی تک اور ادھر ہی باغ فدق پہ اڑی ہوئی ہے، اس کو اب نیچے اتارے، وہ یہ سمجھ سرچ گئی کر ہیں، کے پر ہے تو پھر آپ اس نے کے یہ ساتھ بات نوٹس کریں جی، نا. کرنا ہے کہ اتار دے اس کی مہربانی سوئی کر ادھر کے. سے آگے ہی نہیں جا رہی تو نہیں نہیں، مجھے 3-4 سوال آپ سے کیے نا، تو مجھے آپ لوگوں کے بقول پتہ چل گیا کہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو کتابوں سے دکھا رہے ہیں، ہم اپنی سی بات نہیں کرتے جی جی کیونکہ جی شیعہ جی کی کتاب نہیں دیکھیں پڑھتے، بالکل میں بتا اپنی رہا ساری ہوں. بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اس جی کو جی، ختم کتابوں کرنے سے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. آپ جی سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ باغ فدق لینے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے کسی دربار میں نہیں گئی، انہوں نے پیغام بھیجا. کیوں؟ ہمارے پاس لاجک بھی ہے اور ہمارے پاس عقلی نقلی دلائل بھی ہیں. وہ یہ کہ سیدہ فاطمہ جیسی شخصیت جو شرم و حیا کی پیکر پوری زندگی جن کے پردے پر کسی کی نظر نہیں پڑی، اور جو فاطمہ دنیا سے جاتے وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے، وہ فاطمہ کس طرح سے کسی غیر کے دربار میں جا کے کھڑی ہو کر ایک چھوٹے سے وہ تو باغ کا کہتے ہیں مطالبہ دنیا کی لالچ. سنیں، وہ شیعہ کہتے سن ہیں لیں کہ نا، وہ اس لیے انہوں نے کہا شیعہ، تھا سن کہ ان کے لیں اوپر میری جلتا ہوا سسٹر، دروازہ گرایا گیا تھا، سسٹر اور یہ جی جی سسٹر جو پہلی، صحابہ تھے انہوں نے جی جی، تو انہوں ارے نے ان باغ، کے لیے کہا تھا کہ مجھے یعنی کہ میرے جنازہ ان کے کسی کو نہ بلایا جائے. ٹھیک ہے شیعہ چلیں، کہتے ہیں، ٹھیک ہوگی ہے. ہوگی بات آپ کی. تو کیوں پہلی بات کمپلیٹ، انہوں نے کیوں کہا اس طرح؟ پہلی بات کمپلیٹ کر لیں ہم. میں تو جی جی کہتا کریں. ہوں کہ وہ شرم و حیا کی پیکر کی، اس لیے انہوں نے کہا. آپ کہتی ہیں دروازہ ٹھیک ہے. گرایا اس وجہ سے. نہیں نہیں، شیعہ کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اچھا، شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ایسے ہی ہے. جی 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 اور پوری کہانی وہ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں پوری کہانی ان کی کیا ہے. جی جی بتائیں. شیعہ یہ کہتے ہیں، چونکہ آپ ذرا اس منظر کو سارے کو اپنے ذہن میں لائیے، ایک کمرہ ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اتنے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے، 10 کمرے اور 10 منزلیں ہوتی تھی، ایک ہی کمرہ جی تھا. جی ایک کمرے میں بقول شیعہ حضرت علی اسی کمرے کے اندر موجود ہیں، اور ادھر سے جی باہر جی سے چند لوگ آتے ہیں، اور حضرت علی مشکل کشا بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ حضرت علی غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، عالم الغیب بھی ہے نا. حضرت علی کو پتہ ہے کہ ابھی میرے اوپر لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو کہتے ہیں جاؤ دروازہ کھولو. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو اس کہانی پر یہ ہے کہ کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو دروازے پر کیسے بھیجے گا جب اس کو پتہ بھی ہے کہ دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے. کوئی بھیجے گا سسٹر؟ ٹھیک ہے. آپ کے شوہر جی آپ کو جی آگے کریں گے کہ جاؤ دروازہ کھولو دشمن حملے کے لیے آیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ دشمن کیوں ٹھیک حملے ہے، کے لیے آیا یہ مجھے مطلب، بتائیں. اور سن لینا، آپ میرا جواب نہیں دے رہی اور آگے کیوں آیا ہے. جی ہمارے جی نزدیک تو آیا ہی آپ نہیں ہے نا، جی جی ہمارے نزدیک تو آیا ہی نہیں ہے. میں تو کہانی صرف شیعوں کی بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. شیعہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. کہ دروازے پر حملے کے لیے دشمن آیا، اور اس نے آ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر دستک دی، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ جلایا اور ان پہ دروازہ پھینکا اور مکے مارے اور لاتیں ماری، پسلیاں توڑی، پیٹ میں بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا. یہ ساری کہانی وہ کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سچویشن پوچھتا ہوں کہ آپ کے شوہر گھر میں موجود ہیں اسی کمرے کے اندر، اور باہر جی سے جی دشمن آتا ہے، اور آپ کا شوہر تھوڑی سی غیرت بھی اگر کسی انسان میں ہو تو وہ بیوی کو بھیجے گا؟ ایسی بیوی جو حاملہ بھی ہے اس کو دروازے پر شوہر جی جی بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا. نہیں بھیجے گا. تو حضرت علی نعوذ باللہ آج کے مردوں سے زیادہ کوئی کم غیرت والے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو آگے کر دیا جاؤ تم. یہ بات آپ کو، یہ کہانی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جی جی سمجھ آ رہی دوسری ہے. بات آگے چلیں. دروازے پر دستک ہو گئی، اب نہیں، دروازہ جلا دیا گیا، دروازہ توڑ دیا گیا، دروازہ حضرت سیدہ فاطمہ پہ پھینکا گیا، پھر مکے لاتیں اور پتہ نہیں کیا کیا مارا گیا بقول شیعہ کے. حضرت علی یہ سارا کچھ دیکھتے رہے، ٹھیک ہے. ایک ہی کمرے کے ٹھیک اندر ہے. بیٹھے ہوئے تھے. میری بہن کمرہ کتنا بڑا ہوگا، چلے 20 فٹ لگا لیں، اتنا بڑا بھی نہیں ہوگا، چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے. اسی کمرے کے ایک کونے میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے پہ یہ ساری حرکت ہو رہی ہے. تو حضرت علی مولا، مشکل کشا، شیر خدا،
علی المرتضیٰ اسداللہ وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے بیوی کو مار کھاتے ہوئے. کیا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے؟ مجھے یہ بتائیں. ٹھیک ہے نہیں چلے میں اور ڈیٹیل اس کی دیکھ کر پھر میں آپ کی جی آپ کسی بھی انسان کی کسی بھی انسان کی عقل یہ بات نہیں مانتی. میری سسٹر یہ سب کہانیاں ہیں، جھوٹ ہے، فضول باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جائیں ساری شیعوں سے پوچھ کے آئیں. شیعہ کی کتابوں میں اچھا شیعہ کہتے ہیں جب یہ مناظرہ وغیرہ کرتے ہیں پھر یہ قسم اٹھواتے ہیں. جیسے ابھی میں آپ کو بولوں آپ اپنے گھر والوں کی سب کی قسم اٹھا کے بولیں بچوں کی کہ بی بی فاطمہ اسلام دربار میں نہیں گئی تو آپ اٹھائیں گے؟ جو روایات میرے پاس پہنچی ہیں میں ان کے تناظر میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں گئی. ظاہر ہے میں اس وقت موجود ہوتا تو میں دیکھ کے قسم اٹھاتا، لیکن جو روایات میرے پاس ہیں ان کے روایات کے نزدیک نہیں، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ جیسے آپ کو میں بولوں آپ جیسے وہ شیعہ کہتے ہیں میرا قسم اٹھا کے بولیں. جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرا دل مانتا ہی نہیں ہے، میرا دل مانتا ہی نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ جیسی ہستی وہ ایک باغ کے لیے مردوں میں جا کے کھڑی ہو کے باغ ادھر بحث کریں گے مردوں سے. دوسرا دین دل سے تو نہیں لینا نا، قرآن حدیث سے لینا ہے، اس میں جو ہے اس کی بیس پہ بات کرنی ہے. دل بھی نہیں مانتا، دل بھی نہیں مانتا. واللہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میرا دل نہیں مانتا. ہمارا بھی کسی نہیں ماننے کا، غیرت مند بندے کا نہیں مانے گا جس کے اندر ذرا غیرت ہو. اور میرا دل یہ بھی نہیں مانتا کہ جس کی بیوی کو لاتے مار کے پیٹ میں بچہ ضائع کیا ہو اور اس کو پسلیاں توڑی ہو، مارا ہو، اور سیدنا علی اپنی بیٹی کا نکاح اسی عمر سے کروا دیں. میرا دل یہ بھی نہیں مانتا. لیکن میں شیعہ کی 20 کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. جس عمر پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے سیدہ فاطمہ کی پسلیاں توڑی، دروازہ جلایا، گھر جلایا، اسی عمر کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا. اور وہ بیٹی جو حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی، ام کلثوم نام ہے ان کا، اس سے دو بچے بھی پیدا ہوئے سیدہ ام کلثوم کے اور سیدنا عمر کے. آپ کا ذہن یہ بات مانتا ہے، یہ شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کا ذہن یہ مانتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آ کے کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرے اور بیوی مر جائے، مرنے کے بعد وہ شخص اٹھ کے اس قاتل کو وہ اپنی بیٹی دے دے نکاح میں؟ نہیں دیکھیں اب تو دنیا کے حساب سے بولوں تو ہر طریقے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. علی کے حساب سے بتائیں، علی شیر خدا مشکل کشا کے حساب سے بتائیں. نہیں وہ تو کبھی بھی نہ دے. وہ تو لیکن بہرحال شیعوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ دی ہے انہوں نے بیٹی اور باقاعدہ ان کا نکاح ثابت ہے. چلے ٹھیک ہے میں ابھی دیکھوں گی اور بکس کے اندر.